بے حسی سے عام طور پر روزمرہ واسطہ پڑتا ہے، اور ان میں دو قسم کی بے حسیاں ہیں. دوائیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں حالانکہ پہلے فائدہ دے رہی ہوں، مریض رد عمل نہیں دکھاتا حالانکہ اس کو دکھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ مل جاتی ہے اشتباہ کی باتیں، مختلف علامتیں آپس میں گڈمڈ ہو گئی ہوں جو اکثر غلط استعمال سے ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس واضح بحث کے بعد اب میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ میرے تجربے میں نقص اور سلفر ایسی صورت میں چوٹی کی دوائیں ہیں، اور کسی دوسری دوا کی شاید ضرورت پڑے گی. لیکن ہانیمان نے لکھا ہے کہ اوپیم اچھا کام کرتی ہے، میرے تجربے میں نہیں ہے، مگر اگر ہانیمان نے لکھا ہے ضرور کرتی ہوگی، کیونکہ ہانیمان ایسا ڈاکٹر نہیں ہے، وہ تو مرید تھا، مگر اس کے علاوہ بھی اس کا مزاج بڑا پختہ ہے، جو تجربہ بیان کرتا ہے وہ ضرور درست نکلتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں اس میں. Remedies used in this way are known as intercurrents. The nosodes, sorainum, syphilinum, medelinum, tuberculinum are also to be remembered in this connection in cases where the latent diseases represented by these medicines are present, as shown by the existing symptoms or by the history and previous symptoms of the case. A single dose of appropriate nosode in a moderately high potency will sometimes clear up a case by bringing symptoms into view, which will make it possible to select the remedy required to carry on the case successfully. سمجھ گئے؟ لکھا ہائی ڈوز ماڈریٹلی ہائی ڈوز. بات سمجھ گئے کیا ہے؟ جی جی. دراصل کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ہے جو میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ ایسا مرض جس کی علامتیں بعض نوزوڈس کی یاد دلائیں، مثلا سورائسس ہے یا جلدی بیماریاں ہیں تو اس پر آپ کو سورائنم یاد آنا چاہیے. آرسنک سے ملتی جلتی دوائیں ہیں تو آرسنک زہر کے طور پر، نوزوڈ کے طور پر نہیں، مگر چیچے کا نوزوڈ ہے، ٹائیفائڈ کا نوزوڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ ماشاء اللہ یہ نوزوڈ خود اپنی مرض کو اس دوران درست کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، مگر پہلے دیا جائے تو مرض روکنے میں کامیاب ہوتا ہے، بعد میں دیا جائے تو اس کے بد اثرات کو صاف کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن بیماری کے دوران اس کو صحت بخشنے میں کامیاب نہیں ہوتا. ہانیمان نے بھی یہی بات بیان کی ہے ایک کچھ اضافے کے ساتھ. ہانیمان کہتا ہے کہ بیماری کے دوران دینا منع نہیں ہے، بلکہ یہ فائدہ ضرور پہنچا دے گا کہ بیماری کے نقوش کو واضح کر دے گا، مگر ضرورت کسی اور دوا کی پڑے گی. اب سمجھیں فرق کو. میں نے تو کہا تھا نا کہ اس کا بیماری کے دوران فائدہ نہیں دیتا، مگر ساتھ اپنے تجربے سے بعض نوزوڈس کا ذکر بھی کیا تھا کہ وہ ضرور فائدہ دیتے ہیں، ان کو لازماً دینا چاہیے. یہ بھی تھا کہ اونچی طاقت میں 200 سے کم نہیں دیتا، تو جس کو ماڈریٹلی ہائی پوٹینسی کہتے ہیں وہ 200 سے شروع ہوتی ہے اور 1000 10,000 پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ماڈریٹلی، مناسب، متناسب. تو اس پہلو سے یہ بات نئی ہمارے علم میں آئی کہ ہانیمان کے نزدیک اگر نوزوڈ کا استعمال ان بیماریوں میں کیا جائے جن میں نوزوڈ کی علامتیں پائی جاتی ہوں، وہ بیماری کے نقوش کو واضح کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. سمجھ گئے یہ بات؟ اب یہ مشکل ہے، کتابیں پڑھنے سے آپ کو اس لیے بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جب تک پہلے تجربے سے ان چیزوں کا علم نہ ہو کتاب کا مضمون واضح نہیں ہوتا، اور اکثر ان کتابوں کے مطالعے میں یا نیند آ جاتی ہے یا انسان آگے گزر جاتا ہے، کہیں کہیں کچھ چیز پکڑ لیتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. ورنہ ان مضامین کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ کچھ تجربہ
ایسا ہو کہ پھر انسان سمجھے کہ ہاں یہ بات ہے جو ہو رہی ہے، ورنہ بالکل وہ صرف زباندانی لے جاتی ہے. تو میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کتابیں پڑھنا آسان ہو جائے، جو باتیں ذہن نشین ہو جائیں ان کی مدد سے پھر آپ اپنا علم آگے بڑھا سکتے ہوں اور ہر قسم کا مطالعہ زیادہ فائدہ دے. سمجھے ہیں بات؟ جی